اکثر ہی لوگ یہ کہتے رہتے ہیں آزاد کشمیر کا جھنڈا جو یہ ہماری پہچان ہے. بالکل ہماری پہچان ہے. آزاد کشمیر جھنڈے کی پہچان پاکستان کا جھنڈا ہے. بالکل. آج کا جو اس دفعہ کا جشن آزادی ہے وہ تمام جشن آزادی سے یونیک اس لیے ہے کہ ہم اس وقت بنیان المرصوص کی فتح کے بعد اس کو منا رہے ہیں. اگر وہاں سے میزائل آئے تو ہماری عوام جو بغیر اسلحے کے بھی باہر نکل آئی. اللہ اکبر کے جو نعرے ہاں جی وہ پوری جو اس کی گونج تھی. چاہیے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم حالت جنگ میں بالکل, کیونکہ ہم تو فرنٹ لائن واریئرز ہیں. انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا دلی تک کرے گی موج پاک فوج پاک فوج. اچھا, کیونکہ ہم بیسیکلی ان کشمیریوں کا حوصلہ ہیں. اگر ہم کوئی ایسی باتیں کریں گے, ہم مایوسیاں دکھانا شروع کریں گے تو ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دا پبلک ٹیم. میں ہوں سید الماس اور یہ ہے عوام کی امنگوں کا ترجمان آزاد کشمیر کا پہلا مکمل ڈیجیٹل چینل. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی چیئرپرسن خواتین ونگ مسلم کانفرنس سمیہ ساجد صاحبہ. السلام علیکم میم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم. سب سے پہلے ویلکم ٹو دا شو اور آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا. میم یہ بتائیے گا کہ مسلم کانفرنس نظریاتی اساس کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور تحریک آزادی کشمیر میں بھی آپ کی جماعت کا ایک جو رول ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. 14 اگست آ رہا ہے, 5 اگست گزر چکا ہے. اگست کے مہینے کی ویسے ہی بہت اہمیت ہے, اور 5 اگست کے اس واقعے کے بعد اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے. آج 2025 میں آپ اگست کا مہینہ کیسے منا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دا پبلک ٹیم جو ہے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے ایک اہم موضوع پہ بھی بلایا اور ایک اہم مہینہ چل رہا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ آج کا جو اس دفعہ کا جشن آزادی ہے وہ تمام جشن آزادی سے یونیک اس لیے ہے کہ ہم اس وقت بنیان المرصوص کی فتح کے بعد اس کو منا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بھی بات ہے, اور آر پار کشمیری جو ہیں ان کے بہت حوصلے بلند ہوئے ہیں, اور وہ بھی بڑھ چڑھ کر جشن آزادی اس دفعہ منائیں گے. اگرچہ ان کی آواز دبائی جاتی ہے, ان کو اس طرح بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا, لیکن کیونکہ ہم لوگ جو آزاد فضا میں اس وقت موجود ہیں اور ان کی آواز بن سکتے ہیں, ان کے سفیر بن سکتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی ان کے جو حوصلے, خاص کر آپریشن بنیان المرصوص کے بعد جو ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اب واقعی ہی کشمیر آزادی کی طرف چل پڑا ہے, اور ایک دن وہ پاکستان کا حصہ بنے گا. کیونکہ 60 لاکھ شہداء کی کشمیری شہداء ہیں, ان کی جو قربانیاں ہیں وہ رائے گاہ نہیں ہو سکتی, اور انشاءاللہ وہ پاکستان کا حصہ ہوں گی. اگر کشمیری وہاں پہ پاکستانی پرچم میں وہ دفنائے جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے کہ ان کو اپنے پاکستان سے محبت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہی ان کی منزل ہے. اچھا, ایک چونکہ مقبوضہ کشمیر سے آپ کا بڑا لنک رہتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ وہاں کے لوگ آپ سے اپنے درد دل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں, اور آپ کافی وہاں کے اندر سے انوالو رہتی ہیں, وہاں کی پولیٹیکل سسٹم کو آپ سمجھتی ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ بنیان مرصوص سے پہلے بالکل ایسی فضا تھی کہ میں اور آپ بھی مایوس تھے. اگر ہم دل کی بات کریں, ہمارے اندر بھی بہت سی مایوسیاں تھیں. 2019 کے بعد کے جو کچھ سرکمسٹانسز تھے اس نے ہم سب کو مایوس کیا ہوا تھا, اور ایک مختلف کوسچن مارکس تھے, مگر بنیان مرصوص نے وہ کافی سب چیزیں وہ ختم کی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بنیان مرصوص کے بعد کشمیریوں نے کیسے ریئیکٹ کیا مقبوضہ کشمیر میں, اور آج ان کی تحریک کس لیول پر چل رہی ہے؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ مقبوضہ کشمیر سے میں بڑا میرا تعلق ہی مقبوضہ کشمیر سے, سری نگر سے میں ہوں, اور 47 میں میرے والد صاحب آئے ہیں, اور ہم لوگ سارے ایبٹ آباد ہی ہماری پیدائش ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز یہ بتاتی چلوں, میں خود بھی سری نگر گئی ہوئی ہوں, میں 1 سال وہاں رکی ہوں, اور میں نے کب گئی تھی آپ؟ میں بہت چھوٹی تھی اس وقت, میں میرے خیال میں 5th میں تھی کہ 6th میں تھی, 84 کی بات ہے. تو اس وقت میں اپنے ابو کے ساتھ گئی تھی, لیکن میرے اندر ایک وہ سیاسی وہ ایک چیز تھی, جیسے وہ کہتے ہیں نا جراثیم ہوتے ہیں, وہ رگ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے مجھے یہ ہوتا تھا, میں وہاں پہ بیگم عبداللہ جو ہے ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. GM شاہ کی اس وقت گورنمنٹ تھی, فاروق عبداللہ کی گورنمنٹ اس وقت ختم ہوئی تھی.
تو میں کیونکہ میں یہ اپنا سارا کچھ وہاں پہ ننیال ددیال دیکھ کے آئی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو وہاں سے لوگ آئے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، انہوں نے بہت کچھ چھوڑا ہے اپنا. سب سے پہلے اپنے گھر بار، اپنے رشتے ناتے، جائیدادیں، سب کچھ اپنا چھوڑ کے وہ آئے ہیں، اور محبت میں ہے، پاکستان کی محبت میں، اور پاکستانیوں نے بھی بہت ان کو ویلکم کیا. میں جس طرح ابو جی بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم کوئی ملک چھوڑ کے آئے ہیں، ہمیں انہوں نے اتنا پیار محبت دیا وہاں کے لوگوں نے. اور میری والدہ تو ایسی تھیں کہ مطلب مہمان نوازی میں، کہ وہ جو پورا محلہ جو ہے اس میں کوئی کسی گھر میں مہمان آ جائے تو سارا پکا پکایا امی بھیجتی ہوتی تھی. ایسا رشتہ تھا، اور واقعی کشمیر اور پاکستان کا یہی رشتہ ہے. بالکل. تو وہاں کا جس طرح ہے مایوسی اس حساب سے تھی، جو سیاسی سیٹ اپ ہو گیا، لوگوں کے جو تبصرے ہوتے تھے، اور خاص کر 5 اگست کو تو ہندوستان نے اپنے ہی آئین کی دھجیاں اڑائی، اور جس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو ویسے بھی اس آئین کو ویسے بھی نہیں مانتے تھے. دیکھیے وہ جموں کشمیر اس وقت وہ ریپرزنٹیٹر تھا ہی نہیں اس اسمبلی میں، جموں کشمیر کا گورنر نے اس کو سائن کیا. پہلے وہ غلط ہوا، پھر وہ ایک پری پلانڈ ہوا ہے. ظاہر ہے ایک یہ جو 370 ہے، یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہندوستان ہے اس کے باقی جو ریاستیں ہیں ان میں بھی تو یہی خصوصی حیثیت ہے. 371J آپ وہاں تک آپ دیکھیں کہ وہ یہی خصوصیت ہے. لیکن جو تکلیف ہے ہندوستان کو کہ مسلم میجورٹی جموں کشمیر میں، اور وہ برداشت نہیں کرتا، اس نے اس کو منورٹی پہ لے کے جانا ہے. اور ڈیموگرافک چینج کے حساب سے وہ کام کاج چل رہا تھا ان کا. تو مایوسی میں یہ آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کشمیری میں نے دیکھا ہے مایوس نہیں ہوا. اچھا، وہ نہیں ہوا، وہ کشمیری مایوس نہیں ہوا. اچھا. میں کہتی ہوں کہ ہمیں جیسے جواب دینا چاہیے، میں اپنا ہم لوگ کہیں گے کہ ہماری تھوڑی سی کوتاہی اس حساب سے ہوئی ہے کہ ہمیں اس لیول کا انہیں جواب پورا دینا چاہیے تھا. اور پھر اللہ نے کیا کہ بنیان المرصوص نے وہ ساری جو کمی کوتاہیاں تھیں اس کو ختم کر دیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ 5 فروری جب فیلڈ مارشل مظفر آباد تشریف لائے، میں اس پروگرام میں موجود بھی تھی، اور انہوں نے جس طرح انہوں نے ثابت کیا، انہوں نے جو کہا تھا کہ 3 جنگیں ہم نے لڑی ہیں، اگر 10 بھی لڑنی پڑی تو اس کے بعد جو آپریشن بنیاد المرصوص آئے وہ بتا دیا کہ الحمدللہ ہماری فوج ہماری پشت پہ ہے. اور واقعی میں جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ہم پرسکون سوتے کہ ہمارے محافظ موجود ہیں، انہوں نے یہ کر دکھایا. اگر یہاں پہ فوج نہ ہوتی تو ہمارا بھی عراق شام جیسا حال ہو جاتا. اچھا میم، 2 چیزیں، ایک ہمارا مقبوضہ حصہ اور ایک ہم آزاد کشمیر والے ہیں. بینگ آزاد کشمیر کا بچہ، چلیں آپ بھی یہاں پیدا ہوئی ہیں، بٹ چونکہ آپ کے سینٹیمنٹس مقبوضہ کشمیر سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کا گھر وہاں ہے، وہ سب چیزیں. میں نے نہیں دیکھی غلامی، میں نے بچپن سے غلامی نہیں دیکھی، میں نے اس کو محسوس ہی نہیں کیا. بس باتیں سنی ہیں، ویڈیوز کبھی غزہ کی دیکھی ہیں، کبھی مقبوضہ کشمیر کی. میں نے پریکٹیکل طور پہ کبھی غلامی کو فیل نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو مجھ جیسا کوئی نوجوان رینڈملی یہاں پر اٹھتا ہے اور اس کو ایک نعرہ سنایا جاتا ہے کہ جی وہ بھی غلام ہے، ہم بھی غلام ہیں، اور اس کو اب یہ بولا جا رہا ہے، اس کے کانوں میں یہ چیز فیڈ کی جا رہی ہے، جی پاکستان نے بھی ہمیں غلام رکھا ہوا ہے. غلامی کا اصل مطلب اگر آپ آڈینس کو بتانا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ میں یہی آپ کو بہت اچھا کہ آپ نے یہ مجھ سے پوچھا کہ ہم لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ غلامی کیا ہے اور آزادی کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، آپ جیسے کہتے ہیں اس وقت تو میری پیدائش بھی آزاد ملک میں ہی ہوئی ہے، مجھے بھی اس حساب. لیکن جب میں گئی مقبوضہ کشمیر پھر مجھے پتہ چلا، کیونکہ وہاں پہ پاکستان کے وہ تھا کرکٹ میچ تھا، کرفیو لگ گیا، 2 سے 3 بندے نہیں آ رہے تھے، تو تیسرا جو بندہ ہوتا تھا اس پہ فائر کیا جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں غلامی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں آج ہمارے جو نوجوان ہیں، میں آپ کو اپریشیٹ اس لیے کروں گی کہ آپ لوگ ہماری بیک بون ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہمارا وہ فیس ہیں جو اگلی نسل کو بھی اپنی طرف موٹیویٹ کرے گا اور بتائے گا کہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں کیا ہیں. ہم ایسے ہی راستے میں تو نہیں اٹھ کے آئے اور ہمیں آزادی ملی، ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور قربانیاں اگر بچے سمجھ جائیں نا کہ قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھر وہ یہ دیکھیں گے. ابھی میں چھوٹی سی مثال ان کو یہ دوں گی، ہم نے زلزلہ دیکھا، ٹھیک، گھر بار سب تباہ ہو گئے، سب کچھ ایک جگہ سے دوسری طرف ہم لوگ موو کر کے گئے، فائنینشلی ہم بالکل زیرو پہ آئے، یہ ساری چیزیں. اب یہ بچہ تو اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. پھر دوبارہ سے مظفر آباد بنا، وہ اپنے گھر آئے، ان کو پتہ چلا کہ ہم اپنے گھر آئے ہیں، اب کیا ہماری اہمیت ہے. اور جب ہم مظفر آباد چھوڑ کے کسی اور جگہ بھی گئے تھے اس وقت ہماری کیا کیپیسٹی تھی. یہ بچے تو سمجھتے ہیں نا. تو اس طرح میں آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو اس میں ضرور یہ بتاؤں گی کہ یہ جو ہمارے یوتھ کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نا،
وہ بے روزگاری بھی ہے. ہاں ان کے لیے اور کوئی کام کاج ہے نہیں ہے. اپرچونٹی ان کے پاس ہوگی تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا کسی نیگیٹو کی طرف جائیں ٹائم دے سکیں. تو ان کو اس طرح میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ہر طرف سے. اب میں اکثر یہ ذکر کرتی ہوں کہ سردار ٹیک صاحب نے اپنے دور حکومت میں گرین اینڈ اسکل کشمیر کا ویژن دیا تھا. اس میں بہت سے کام کاج ایسے تھے جس میں خواتین کی بے روزگار بھی ختم ہو سکتی تھی اور جو ہماری یوتھ ہے اس کو بھی بہت سارے پلیٹ فارمز مل سکتے تھے جس پہ وہ اپنے ارن بھی کر سکتے تھے اور جو اپنا میسیج ہے وہ آگے بھی کنوے. بہت ساری اپرچونیٹیز وہاں پہ موجود تھیں. وہ راستہ بھی بند کر دیا گیا. مطلب آپ یہ دیکھیں حکمرانوں کا کام یہ ہے کہ اگر ان کی عوام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں تو ان کو اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسی ادارے قائم کرنے چاہیے جس میں وہ بزی رہیں, وہ اپنا کام کاج کرتے رہیں, وہ ارن بھی کریں اور اس کے علاوہ وہ مطلب مصروف رہیں. یوتھ کو مصروف رکھنا بہت ضروری ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ 2025 کی یوتھ ہے, یہ کوئی معمولی سی یوتھ نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ سے بات کر کے مجھے اس لیے بھی خوشی ہوتی ہے اور میں بہت آپ کی جو پرورش ہے اس کو بھی میں سلام پیش کرتی ہوں کہ یہ واقعی اس چیز کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ آج اگر اپنے آباء و اجداد کہ اس جو پرورش ہے اس کو لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور ایک پازیٹیو چیز لے کے آپ آگے جا رہے ہیں, آپ نے اپنا چینل انٹروڈیوس کروایا, تو آپ ہی تو یوتھ ہیں. ٹھیک ہے, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم ساروں کو اس میں ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. ان بچوں کو ضائع مت ہونے دیں. میں خود یہی کہتی ہوں کہ ہم ایز اے پیرنٹس بھی, کیونکہ یہ سارے بچے جو ہیں بچے سانجے ہی ہوتے ہیں ساروں کے, اور جس قوم کی یوتھ ٹارگٹ ہو وہ بہت بڑا نقصان. اچھا, اس میں میں چونکہ اب ہوسٹنگ کر رہا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے مہمان زیادہ بات کریں, مگر ایک بات بینگ اے یوتھ میں آپ کے لیے کرنا چاہوں کیونکہ آپ ہمارے لیڈرز ہیں, آپ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا, مسئلہ ایک یہ ہے کہ بچے گائیڈ صحیح نہیں ہو رہے. بچے کام کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو صرف نوکریاں ہی لے کے دیں. ہمارے ادارے اگر بچوں کو صرف صحیح گائیڈ کرنے کے بھی پاسبل سچویشنز کریٹ کر دیں نا تو بچے اپنے مدد آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں. چلیں آپ ایک یہ سیٹ اپ آپ جس میں آپ بیٹھ رہی ہیں, آپ یہ دیکھ رہی ہیں, چلیں ایک پلان تھا, ایک آئیڈیا تھا, موٹیویشن ملی, میں کر گیا. ہر بچہ نہیں کر سکتا, آپ کو اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے, اس کو سمجھانا ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, میری یہ جو یہ چینل ہے, میری ٹیم میں سارے میڈیا پرسنز نہیں بیٹھے ہوئے. میری جو سب سے بیک بون ہے ان کا میڈیا کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں ہے, مگر ان میں اتنا کانفیڈنٹ اور ان میں اتنا پوٹینشیل تھا کہ ان کو تھوڑی سی ان کی جو پالش ہوئی اور وہ آج میرے اس پورے سیٹ اپ کو لے کے میرے ساتھ چل رہے ہیں اور مجھ سے آگے چل رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ گائیڈنس بہت زیادہ ضروری ہے, اور آئی وش کہ آپ کی اللہ اگر آپ کو کبھی موقع دیتا ہے تو آپ گائیڈنس کے اوپر زیادہ کام کریں. اپرچونٹی سیدھی سی بات ہے, آپ کا ایک چھوٹا سا خطہ ہے, اس میں آپ نہیں اپرچونٹی پیدا کر سکتے. گائیڈ اگر کر دیں تو بچہ اپنا راستہ خود نکالے گا. تو خیر, میں دوبارہ اگلے اپنے موضوع پہ آؤں گا. اچھی بات ہے, ایسی باتیں بھی ہونی چاہیے کہ تاکہ تھوڑا سا سوسائٹی کے لیے یہ ضروری چیزیں اس لیے بھی ہے نا, ہم روزمرہ کی باتیں کرتے ہیں لیکن دیکھیں ہم اپنی یوتھ کو یہ فیسلیٹ نہیں کر سکے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے کسی بھی سیاسی سیٹ اپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر ہماری یوتھ جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں اپنا نظریہ جو ہے, اپنے جو مشن ہے اسے ہٹ کے ایسے ہی ہے. اور معذرت کے ساتھ اپنے اس ملک کو اور ان اسلاف کو جنہوں نے یہ خطہ میں لے کے دیا, آج یہ یوتھ ان کو برا بھلا جب کہنا شروع ہو جائے تو پھر تو ظاہری بات تکلیف ہوتی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا, بنیان مرصوص کا ایک پورا آپریشن ہوا اور اتفاقاً یہ آغاز ہمارے شہر مظفر آباد سے ہوا, ٹھیک ہے, اور اس کا پہلا جو ہے ہمیں موقع ملا کہ ہم ان کی اگریشن کو برداشت کریں اور کھڑے ہیں, اور میں بڑا سلام پیش کرتا ہوں اس حوالے سے مظفر آباد کو کہ انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا ہے. انڈیا پھر اس طرح کی حرکات کی باتیں کر رہا ہے, آئے روز ہمارے سامنے اس طرح کی سچویشنز آ رہی ہیں. آپ خواتین کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہتی ہیں کہ کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے دنیا میں, ہمارے سامنے ایران سے لے کے لیبیا سے لے کے غزہ تک ساری اگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں. بینگ اے ویمن, آپ کیا پیغام خواتین کو دینا چاہتی ہیں کہ اس طرح کی کسی بھی سچویشن کے لیے ہمیں کیسے تیار رہنا چاہیے؟ میں یہی کہوں گی کہ, اور الحمدللہ ہماری خواتین بہت بہادر بھی ہیں, دیکھا ہے ہم نے بالکل ایسے کہ اگر وہاں سے میزائل آئے تو ہماری عوام جو بغیر اسلحے کے بھی باہر نکل آئی, اور اللہ اکبر کے جو نعرے ہاں جی, وہ پوری جو اس کی گونج تھی اس سے تو ایمان تازہ ہو جاتا تھا. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ جو مسلمان کا ایمان ہے اور اس پہ اس کی پختگی جو ہے وہ اس کو ہر چیز سے بے خوف و خطر رکھتی ہے. اور خواتین تو ہماری ماشاءاللہ سے بہت ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور ہر قسم کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کی ان میں کیپیسٹی ہے. اور میں تو یہ کہوں گی کہ ہمیں ایک مسلسل
ایک چیز یہ رکھنی چاہیے کہ جو ہماری خواتین ہیں، خاص کر کے پولیٹیکل ہیں، سماجی طور پہ جو کام کاج کرتی ہیں، طلباء ہیں ہمارے جتنے، ہمیں ہمیشہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، بالکل، کیونکہ ہم تو فرنٹ لائن واریئرز ہیں. ہم بالکل ایسا ہی ہے. اور اس حساب سے ہی ہمیں آگے بھی جو ہماری جو بچیاں ہیں ان کو ٹرین بھی کرنا چاہیے، ہمیں سیمینارز کرنے چاہیے، اویئرنیس ان کو دینے کی. مطلب اب ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے کہ سوچیں گے، کریں گے یا دیکھیں گے، اب کرنا ہے. اب یہ جو ہر گزرنے والا دن ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم کوتاہی نہ کریں، اور ہمیں اپنا بہت خطرناک اور اپنے سے کئی گنا بڑا دشمن ہے جس کا سامنا کرنا ہے. یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں سپہ سالار ایسے دیے ہیں جس جذبہ ایمانی سے سرشار، اور انہوں نے جو اٹیک کیا بھی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نبھاتے ہوئے انہوں نے اس پہ عمل کیا. اور جب یہ جذبہ ہو تو اس پہ ناکامی ناممکن ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ ہماری خواتین کا یہ ہے، میں کچھ دن پہلے بھی یہ بات کری تھی کہ ہم پولیٹیکل خواتین جو ہیں الحمدللہ ہم انسانوں کی بڑی اچھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہے ہی نہیں. یہ تو حسن کشمیر کا یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، کوئی شک نہیں. تو یہی کہتے ہیں کہ ہم جس حد تک اپنی جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو وہ پوری کرنی چاہیے. یہ وہ وقت ہے، اس وقت ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ پتہ نہیں چلے آج نہ کیا تو کل، لیکن آج ہی سے ہی ہم نے اپنے بچوں کو بھی تیار کرنا ہے، بچیوں کو بھی تیار کرنا ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. وہ دشمن جو کہ آئے روز ہر سٹیٹمنٹ میں آزاد کشمیر کو لینے کی بات کرتا ہے، آزاد کشمیر کو، اس کے پانی کو بند کرنے کی بات کر رہا ہے، اس پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگلا مورچہ ہمارا اگلا جو ہے وہ یہی ہوگا، آزاد کشمیر ہی ہوگا. میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ جو 70 کی دہائی میں جو نعرہ دیا تھا مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے، کشمیر بنے گا پاکستان، تو یہ وہ نعرہ تھا کہ جس نے ایک نظریات، مطلب یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی نعرہ، حالانکہ یہ ایک نظریاتی عہد ہے، یہ ایک نظریات کا نعرہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس رشتے کو مضبوط کیا، پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو. پھر اس کے بعد سعید علی گیلانی، ان کا ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، وہاں سے اس کا رسپانس آیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی یہ ایسا رشتہ، اور جو قائد اعظم نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں. ان چیزوں کو جو توڑے گا وہ خود اپنی منہ کی کھائے گا، وہ اس میں انتشار جتنا بھی پھیلا دے، لیکن یہ رشتہ بڑا مضبوط ہے، اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میرے خیال میں 1980 کی بات ہے میرے خیال میں، اور یہ سردار ٹیک صاحب نے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، دلی تک کرے گی موج پاک فوج پاک فوج. اچھا ٹھیک ہے. میں اس دن بھی ہم یہ بات کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا کہ ہماری فوج دلی تک پہنچی. تو یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو قائدین ہیں جب یہ بات کرتے ہیں، جب عقیدت سے، ایک جرت سے جب وہ بات ہوتی ہے تو امپلیمنٹ اس پہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز ہوتی جاتی ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح ہمارے مرد اپنے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں، ملک کے لیے چلتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی جو ہیں وہ کسی ماس پہ پیچھے نہیں ہٹیں گی. خواتین، آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کسی تاریخ میں خواتین نہ ہوں وہ تاریخ مکمل ہوتی ہی نہیں ہے. اور الحمدللہ اب تو ہماری خواتین بہت باشعور ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو اختیارات ہیں وہ کیا ہیں. اور اس حساب سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی خاتون کو آپ مطلب صنف نازک نہیں، صنف آہن کہیں گے آپ ان کو. اور یہ ویسے بھی جنگ آہنی دیوار کے حوالے سے تھی، تو صنف آہن کا بڑا رول ہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بڑا ہی انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹس اٹھائے، اور وہ پوائنٹس ہیں جو کہ اس وقت آزاد کشمیر کے نوجوان کو اسپیشلی سمجھنے چاہیے. کیونکہ میں اکثر یہ ورڈ دہراتا رہتا ہوں کہ ہم بیسیکلی ان کشمیریوں کا حوصلہ ہیں. اگر ہم کوئی ایسی باتیں کریں گے، ہم مایوسیاں دکھانا شروع کریں گے تو ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نہ کرے، دیکھیں ہر گھر میں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں باتیں. ہمیں اپنے پولیٹیکل سسٹم سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں اپنی کسی پولیٹیکل پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں پولیٹیکل سلوگن سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ہمیں سسٹم سے اختلاف تو نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں اس تحریک آزادی کشمیر کی اساس سے تو اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی ایک سخت لفظ وہاں کیسے یوز کیا جاتا ہے، اس کشمیری کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ان پہ تم بھروسہ کر رہے ہو، یہ خود رو رہے ہیں، یہ خود بیچارے ہیں. تو ہمیں اپنا
اس چیز کو دیکھنا چاہیے. تو آخر میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ کشمیر کی یوتھ ہیں یا جو کشمیر کی سوسائٹی ہے, آپ ان کو جشن آزادی, چونکہ ہمارا اس حوالے سے اسپیشل پوڈ کاسٹ تھا, اس پہ کیا پیغام دینا چاہیں گی, اور اسی پہ ہم اپنی بات کو سم اپ کریں گے. جی, میں یہی کہوں گی, جیسے پہلے میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ یہ جشن آزادی ہماری بہت ہی سالوں کے لیے بہت خوشی کا باعث ہے, کیونکہ ہم آپریشن بنیان المرصوص کی فتح کے بعد اور شاندار فتح کے بعد ہم اس کو منانے جا رہے ہیں. اور میں اپنی ساری جو یوتھ ہے, جس میں ہمارے جو, میں خواتین کو بھی یوتھ میں اس لیے کہتی ہوں کہ وہ خوش رہتی ہیں, میں خود اس میں ہوتی ہوں کہ ہم نے آگے بڑھتے رہنا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے ملک سے محبت کرنا سیکھیے, اور جو ملک نے ہمیں عزت وقار دیا ہے وہ آپ سمجھے کہ یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کو لوگوں کی فرسودہ باتوں سے اپنا معیار خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہماری امید ہیں, آپ ہمارا مان ہیں, اور پاکستان اپنی یوتھ اور ملک میں یونٹی رہے گی تو وہ قائم و دائم رہے گا. ہمارا, میں آپ کو اکثر ہی لوگ یہ کہتے رہتے ہیں آزاد کشمیر کا جھنڈا جو یہ ہماری پہچان ہے, بالکل ہماری پہچان ہے. آزاد کشمیر جھنڈے کی پہچان پاکستان کا جھنڈا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ وہ پوائنٹ کی بات ہے. یہ آزاد کشمیر کے جو جھنڈا ہے اس کی جو پہچان ہے وہ پاکستان کا جھنڈا ہے. ان رشتوں کو سمجھیے, ان عزتوں کو سمجھیے, اپنے آپ کو ضائع مت کریں, دوسروں کے فرسودہ نیریٹو کو لے کے اپنی زندگیوں کو خراب نہ کریں, اپنے اسلاف کی محنتوں کو, اپنے اسلاف کی عزت وقار کو پوائنٹ آؤٹ مت کروائیں. لوگ کل یہ نہ کہیں کہ اس کا باپ دادا کیا تھا اور آج اس کا جو آگے نسل ہے وہ کیا بول رہی ہے. ان کو شرمندہ مت کریں, اور عزت وقار اپنے آزاد کشمیر کا بھی بڑھائیں اور پاکستان کا بھی بڑھائیں. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. اور آپ کو میں الماس آپ کو بہت بہت مبارک دیتی ہوں. آپ کے ساتھ دانیال بھی ہیں, ان کو بھی بہت مبارک دیتی ہوں. مجھے بہت فخر ہے, آپ جیسی یوتھ میرا بہت بڑا مان ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ جو ہم سے متنفر بھی ہوتے ہیں نا, وہ بھی ہمارے بچے ہیں. ہمیں ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور ان کو بچانا ہے ان لوگوں کے شر سے جو اپنے جو غلیظ ان کے جو ان پہ ہے کہ ہم ٹارگٹ کریں اپنی یوتھ کو, اس سے ان کے شر سے ان کو بچانا ہے. انشاءاللہ ہمیں, مجھے پوری یقین ہے جیسے بنیان المرصوص میں ہمیں فتح ہوئی, اسی طرح ہمیں ایک فتح اور بھی ہوگی جب ہم کشمیر آزاد ہوگا اور وہ پاکستان کا حصہ ہوگا اور ہم پاکستانی پرچم وہاں پہ لہرائیں گے انشاءاللہ. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تو ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ایک بڑا خوبصورت پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.